اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم بیک ٹو دا پاتھ آف اسلام. میرے پیارے ویورز، ہمارا پریویس درس بہت ہی انٹرسٹنگ تھا. اس میں ہم نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے مراحل سے لے کے ان کا زمین پہ اترنے تک ڈیٹیل پڑھی تھی. آج کا سبق بھی ہمیں بہت کچھ سکھانے کو ہے. اگر ہم کمپلیٹلی ادھر کانسنٹریٹ کریں تو آج کا سبق جو ہے وہ اور بھی دلچسپ ہے، بہت کچھ ہم سیکھ سکتے ہیں. چلے آتے ہیں اپنے درس کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قلنا اہبطوا منہا جمیعا، کہا ہم نے اترو تم اس جگہ سے سب کے سب. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم، پس اگر آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فمن تبع، پس جو شخص کے پیروی کرے وہ ہدایہ میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم، بس نہیں کوئی خوف ان پہ، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. کہا ہم نے اترو تم اس جگہ سے سب کے سب، بس اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت، بس جو شخص کی پیروی کرے وہ میری ہدایت کی، پھر نہیں کوئی خوف ان پہ اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اچھا، اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ وہ یہ کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پریویس درس میں پڑھا کہ لاسٹ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دوبارہ ایک دوسرے سے مل تو گئے، ان کی توبہ تو ایکسیپٹ ہوئی، لیکن دوبارہ انہیں فی الفور جنت میں جانے کی اجازت نہیں ملی. اس آیت میں یہی اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہا ہے کہ کہاں ہم نے اترو تم سب اس جگہ سے اکٹھے سب کے سب. یہاں اہبطوا جمع کا صیغہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی ابتدائی زندگی جو تھی، سٹارٹ جب ان کو پیدا فرمایا گیا تو وہ جنت میں تھے، ایون حوا علیہ السلام. لیکن اس کے بعد جتنے بھی بنی آدم اس دنیا میں آئے ہیں، سب کے سب ادھر ہی پہلے ان کی پیدائش ہوتی ہے. مطلب اب اس کے بعد یہ سلسلہ نہیں ہوگا کہ پہلے جنت میں ہم پیدا ہوں گے پھر دنیا میں بھیجے جائیں گے. نو، اب یہ طریقہ نہیں، کیونکہ ادھر اللہ تعالیٰ نے انہیں صاف کہہ دیا تھا کہ اب تم دونوں آپس میں رہو، تمہاری اعلیٰ اولاد سب ہی ادھر ہی سیٹل ہوں گے پہلے. پھر آگے اللہ تعالیٰ ان کو فرماتا ہے کہ بس اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت، بس جو کوئی پیروی کرے گا وہ میری ہدایت کی، تو نہ اس پہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا. اب وہ دنیا پہ تو آ گئے، رائٹ؟ آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام آپس میں ملے، ان کی آگے نسل بڑھی، ان کی اولاد ہوئی، لیکن ان سے آگے کوئی نہیں تھا جن سے وہ کچھ سیکھتے. ادھر اللہ تعالیٰ نے ان کو صاف کہہ دیا کہ میری طرف سے تمہیں ہدایت آئے گی، آرڈرز آئیں گے کہ کیسے تم نے عبادت کرنی ہے، کیسے اپنا لائف سٹائل گزارنا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، سب وہ میری طرف سے رہنمائی تمہیں ہوگی. جو کوئی اس کو فالو کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری ہدایت کو جو کوئی فالو کرے گا، تابع ہوگا، وہ اس پہ نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا. اچھا، آپ یہ تو جانتے ہیں کہ خوف وہ کیفیت ہوتی ہے جو ہم کسی پرابلم سے گزرنے سے پہلے فیل کرتے ہیں. ہمیں اتنا آئیڈیا ہوتا ہے کہ آگے یہ پرابلم ہم فیس کرنے والے ہیں. پہلے سے دل میں جو وہ ایک کیفیت سے ہوتی ہے، اسے کہا جاتا ہے خوف. اور حزن، غمگین ہونا، یہ تو وہ کیفیت ہے جب ہم کسی پرابلم کو فیس کر لیتے ہیں، اس وقت جو ہماری ایک سچویشن ہوتی ہے نا، کیفیت، اسے کہتے ہیں غمگین ہونا، غمزدہ ہونا. اوکے، یہاں پہ دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ میری ہدایت پہ اگر عمل کرو گے تو نہ تو تمہیں کوئی یہ خوف ہوگا، ڈر ہوگا کہ آگے جا کے میں نے یہ پرابلم فیس کرنی ہے، تم پرابلم کو فیس نہیں کرو گے، اور نہ ہی غمگین ہوگے
اور نہ ہی مطلب جو کچھ آرڈرز آئے ہیں ان پہ عمل کرنے کے بعد بھی تمہیں کوئی بعد میں کوئی افسوس کوئی غم نہیں ہوگا، بلکہ تم کامیاب ہوگے۔ دوسری بات کیا سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے جو احکامات ہیں اگر اس کی کوئی پیروی کرے گا تو قیامت کے دن حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے بھی ایک عجیب سا ماحول ہوگا، ہر بندہ خوف میں مبتلا ہوگا، اور حساب کتاب ہونے کے بعد جو کامیاب ہوئے تو وہ تو ہو گئے، لیکن جو ناکام ہوئے تو وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں یہ بھی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دینی احکامات کو ماننے کے بعد قیامت کے دن جو وہ خوف کا ایک ماحول ہوگا تو اس سے وہ بندہ محفوظ رہے گا جو اللہ کی ہدایات پہ عمل کرے گا، اور ایون جب عمل نامہ مل جائے گا پھر تو کلیئر بات ہے کہ ایسا بندہ پھر غمگین نہیں ہوگا۔ مطلب دین پہ عمل کرنے سے نہ ہی پہلے سے ہمیں کوئی خوف ہوگا، نہ ہی آگے جا کے کوئی غم دیکھیں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو کہ جنہوں نے کفر کیا اور جٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں، یہ لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ساتھ میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کلیئر کر دیا کہ اگر ہدایت پہ کوئی عمل نہیں کرے گا، کفر کرے گا، انکار کرے گا، اللہ کے احکامات کا اگر کوئی انکار کرتا ہے، کفر کرتا ہے اور جٹلاتا ہے اللہ کے احکامات کو، تو اللہ نے صاف کہہ دیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ دوزخ میں جائیں گے۔ اور دوسری کیا بات بتا دی کہ ہم فیہا خالدون، وہ اس دوزخ میں ہمیشہ کے لیے ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ باقی واللہ عالم، اگر اللہ کسی پہ مہربان ہو تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اچھا، یہاں پہ تو آدم علیہ السلام کا ذکر تھا یہاں تک، ان کی اعلیٰ اولاد مطلب ہم سب، ہمارے لیے تھی یہ دو آیتیں۔ اگر یاد پڑتا ہو ہمارا درس جب ہم نے مومنین اور کفار و منافقین کا ذکر پڑھا، پھر اس کے بعد ایک آیت آئی تھی جس کی ابتدا میں ہم نے پڑھ دی یہ آیت پڑھی تھی، یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ وہاں میں نے بتا دیا تھا کہ یہاں سے آگے سب لوگوں کے لیے یہ آرڈرز ہیں، یہ آیتیں ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ کافر ہیں۔ لیکن اب جو ہم نیکسٹ آیت پڑھنے جا رہے ہیں یہ یہاں پہ اسپیشلی بنی اسرائیل کے لیے ہے۔ اچھا، میں اتنا بتاتی چلوں کہ بنی اسرائیل ایکچولی یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، یوسف علیہ السلام کے فادر یعقوب علیہ السلام کا نام تھا۔ اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ اسرائیل کے جو اولاد ہوئے، ان کے آگے جو نسل چلی، ان کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسپیشلی بنی اسرائیل کا ذکر کیوں آیا؟ قرآن تو اترا عربوں پہ، پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عرب کنٹری میں ہوتی، ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ مکہ والوں کو خطاب کیا جاتا یا مدینہ والوں کو خطاب کیا جاتا۔ بنی اسرائیل کا اسپیشلی ذکر کیوں آیا؟ بنی اسرائیل کا اسپیشلی ذکر اس لیے آیا کہ اسلام کے رائج ہونے سے پہلے جس مذہب کو فالو کرنا صحیح بنتا تھا وہ تھا بنی اسرائیل کا مذہب۔ بنی اسرائیل اہل کتاب تھے، یہود و نصارہ جو ہیں یہ اہل کتاب تھے۔ آسمانی کتابیں تورات، انجیل وغیرہ یہ کتابیں، اس کا شرف بھی انہیں حاصل ہے، ان پہ یہ کتابیں نازل ہوئی تھی۔ یہی نہیں، تقریباً 4000 انبیاء تو اونلی بنی اسرائیل کی سرزمین پہ ادھر ہی مبعوث ہوئے تھے، 4000 پیغمبر ان میں نازل ہوئے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ یہ جو مشہور پیغمبر کے ہم واقعات پڑھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے، عیسیٰ علیہ السلام کے، تو یہ ان سب کی پیدائش ادھر ہی ہوئی تھی۔
دوسری بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل پہ بہت سے انعامات و اکرامات بھی اللہ نے کیے تھے. بنی اسرائیل پہ اللہ نے ایسے انعامات نازل فرمائے ہیں جن کا ہم گمان تک نہیں کر سکتے. ان پہ اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتارا، ان کو ریڈی کھانا نازل ہوتا تھا، جس کا ذکر آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. سورۃ المائدہ ایک سورہ ہے، ان میں ڈیٹیل ہے کہ ان کو کھانا سب کچھ تیار آتا تھا، اور یہ من و سلوہ کا ذکر تو انشاءاللہ اسی سورہ بقرہ میں ہم پڑھیں گے آگے جا کے. ایک پتھر پر اپنی لاٹھی مارنے سے، یہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک لاٹھی ماری تھی تو اس سے 12 چشمے ابل پڑے تھے. مطلب یہ نہیں کہ ایک ایک چیز، ان کو ڈبل ٹرپل انعامات ایٹ اے ٹائم نازل ہوتے تھے. یہ ایک ایسی قوم تھی. ان سب باتوں کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبری کے منصب پہ فائز ہوئے تو اس وقت زیادہ تر لوگوں کی توجہ بنی اسرائیل کی طرف تھی، کیونکہ یہ اہل کتاب تھے. زیادہ تر لوگوں کا رجوع ان کی طرف تھا کہ ان کے جو یہ علماء ہوتے ہیں نا، پادری ٹائپ جو جیسے ہمارے علماء ہوتے ہیں، ان سے اس کے بارے میں انہوں نے جاننا چاہا، کیونکہ ان کے پاس دوسرے باقی سارے قوموں کے مقابلے میں ان کے پاس علم نالج زیادہ تھا. مزے کی بات یہ ہے کہ ایون ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی پتہ تھا. جیسے کہ ہمارے قرآن میں مختلف انبیاء کا ذکر ہے، ان کی ڈیٹیل ادھر دی گئی ہے، اسی طرح تورات میں پہلے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود تھا، انجیل میں تھا، زبور میں تھا. ہر کتاب میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ آگے ایک پیغمبر نازل ہوگا جس کا نام محمد ہوگا. کسی بک میں لکھا تھا کہ اس کا نام احمد ہوگا. ساری ڈیٹیل تھی کہ یہ قد کاٹ ہوگا، اس کا عربوں میں نازل ہوگا، اور وہ آخری خاتم النبیین ہوگا. یہ سب ڈیٹیل ان کتابوں میں موجود تھی. اس لیے اسپیشلی بنی اسرائیل کو ادھر خطاب کیا جاتا ہے کہ سب لوگوں کی توجہ کا مرکز تھے وہ. تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتا ہے، چلیے وہی پڑھتے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے بنی اسرائیل، یاد کرو تم میری ان نعمتوں کو جو کہ انعام کیا میں نے تم پر. انعمت علیکم، انعام کیا میں نے تم پر. پہلی بات اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتا ہے کہ میرے ان انعامات کو یاد کرو جو کہ میں نے تم پہ نازل فرمائے ہیں. جیسے میں نے ابھی کچھ آپ کو بتایا کہ ان پہ من و سلوہ نازل ہوا، پیغمبر بہت سے نازل ہوئے، وہ پہلے سے خاتم النبیین کے بارے میں جانتے تھے، تو یہ بھی ایک قسم کا شرف تھا نا ان کے لیے. سب سے زیادہ نالج والے لوگ تھے، سب سے زیادہ طاقت والے لوگ تھے، ہم سے پہلے انہی کا مذہب صحیح تھا. تو بہت سی باتیں تھیں، بہت سی انعامات اکرامات ان پہ ہوئے تھے. دوسری بات اللہ کیا ان کو کرتا ہے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور پورا کرو تم میرے وعدے کو. أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، پورا کروں گا میں تمہارے وعدے کو. پورا کرو تم میرے وعدے کو، پورا کروں گا میں تمہارے وعدے کو. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ ہی سے بس ڈرو تم. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور پورا کرو تم میرے وعدے کو، پورا کروں گا میں تمہارے وعدے کو. کس وعدے کا ذکر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ اپنے دین پہ صحیح طرح مستحکم رہے، جیسا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے نجات دلائی تھی، پھر ان کو دین کو فالو کرنے کا طریقہ بھی سکھایا. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ اپنے دین پہ صحیح طرح سے قائم رہے تو ملک شام ان کو دے دیا جائے گا. یہ ڈیٹیل انشاءاللہ آگے جا کے آئے گی. تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ بھی یاد دہانی دلاتا ہے کہ اگر تم میرے اس وعدے کو پورا کرو گے
تو میں بھی تمہارے وعدے کو پورا کروں گا. وہ علاقے تمہاری ہی رہیں گے. وَإِيَّایَ فَارْهَبُونَ. اور دوسری بات اللہ کیا کو کرتا ہے، تیسری بات کہ اور مجھ ہی سے پس ڈرو تم. اللہ کا خوف دل میں رکھو، ایسا نہ ہو کہ تم اپنے وعدے سے منکر ہو جاؤ، انعامات کو بھول جاؤ اور جھوٹ بولنے لگو کہ یہ پیغمبر ہے ہی نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کیا کہتے ہیں، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ وَآمِنُوا. اور اے بنی اسرائیل تم ایمان لاؤ، بما انزلت، اس کتاب پہ جو کہ اتارا میں نے، مصدقا لما معکم، اس حال میں کہ تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو کہ تمہارے ساتھ ہے. اور اللہ کیا کہتے ہیں بنی اسرائیل کو کہ تم اس کتاب پہ بھی ایمان لاؤ، قرآن مجید پہ بھی ایمان لاؤ، کیونکہ یہ قرآن اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو کہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی تورات، انجیل. ہمارے قرآن میں جگہ جگہ ذکر ہے. اور اللہ ان کو کیا کہتے ہیں، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. وَلَا تَكُونُوا، اور مت ہو جاؤ تم، أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اول انکار کرنے والوں میں سے اس کتاب سے. اول انکار کا کیا مطلب کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتے، اگر مکہ یا والے یا مدینے والے یا دوسرے کنٹریز والے لوگ اگر وہ انکار کرتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ان کے پاس یہ نالج تو نہیں تھا نا. تو ہمارے پاس تو نالج ہے، تمہیں تو پتہ ہے کہ تورات میں لکھا ہوا تھا قرآن کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. سو اگر تم انکار کرو گے تو تم پہلے نمبر پہ غلط ہو، فہرست میں پہلے نام تمہارا آتا ہے اہل کتاب، کیونکہ تم پہلے سے جانتے ہو اس کے بارے میں. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو یہ نہیں کہ صرف پڑھا جائے، اس پہ عمل کرنا کتنا ضروری ہے. اور اللہ کیا فرماتا ہے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. وَلَا تَشْتَرُوا، اور مت خریدو تم، بِآيَاتِي، میری آیتوں کے بدلے میں، ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑے دام. وَإِيَّایَ فَاتَّقُوا، اور مجھ ہی سے پس ڈرو تم. کیا کہتے ہیں اللہ کہ میری آیتوں کو تھوڑے دام کے بدلے میں مت بیچو. ایسے نہیں کہ لوگوں سے آپ پیسے بٹوارو اور ان کی کہنے پہ تم بدل دو قرآن کے احکامات، مطلب تورات میں جو لکھا ہے قرآن کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تم پیسے لے کے جھوٹی گواہی دے دو. ایسا نہیں کرنا، ڈرو مجھ سے، کیونکہ آج اگر تم اس منصب پہ فائز ہو تو میری وجہ سے. اور اللہ ان کو کیا کہتا ہے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور مت ملاؤ تم حق کو، بالباطل، باطل کے ساتھ. حق اور باطل کو آپس میں گڈمڈ نہیں کرو. یہ نہیں کہ سچی بات کو چھپا کے جھوٹی بات ظاہر کرو، ایسا مت کرو. اور کیا کہا اللہ نے، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور مت چھپاؤ تم حق کو. یہاں پہ واؤ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہی بات چل رہی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ لا لکھا ہوا تو نہیں ہے، لیکن یہاں پڑھنے میں یہاں پہ ہم نہیں کا ترجمہ ضرور کریں گے. اوکے، لا کا ترجمہ ضرور کریں گے. یہ اس واؤ سے پتہ چلتا ہے. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور مت چھپاؤ تم حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو. دو بار اللہ نے ایک بات کی کہ مت ملاؤ تم حق کو باطل سے، اور مت چھپاؤ تم حق کو، حالانکہ تم سچ جانتے ہو. اور اللہ کیا کہتا ہے انہیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو تم
نماز کو، وآتوا الزکاۃ اور دو تم زکوٰۃ کو، وارکعوا مع الراکعین اور رکوع کرو تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یا نماز میں جھکو تم جھکنے والوں کے ساتھ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو تم نماز کو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور دو تم زکوٰۃ کو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ اور رکوع کرو تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ دیکھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تصدیق کرنے کے بعد قرآن کا کہا گیا کہ قرآن کو مانو، اس کے بعد کیا آرڈر آیا؟ نماز کا، کہ اہل کتاب کے جو نماز پڑھنے کا طریقہ تھا وہ ہم سے چینج تھا۔ وہ بھی اللہ نے ادھر ان کو واضح کیا کہ اب جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے ہیں ایسے نماز پڑھو، جیسے یہ زکوٰۃ پے کرتے ہیں ان کی طرح زکوٰۃ پے کرو۔ اور رکوع کا اسپیشلی ذکر کیوں بنی اسرائیل کو آیا؟ کیونکہ ان کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا تھا، ان کی نماز میں رکوع شامل نہیں تھا، سو اللہ نے ان کو کہا کہ ان کی طرح نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اور پھر ساتھ میں یہ بتا دیا کہ تمہاری نماز میں تو رکوع نہیں تھا، لیکن جب ان کی نماز میں رکوع ہے تو تم بھی رکوع کرو، اسپیشلی رکوع کا ذکر کیا گیا۔ سو رکوع کرنے کی کتنی فضیلت ہے، دیکھیں یہ انعام بھی ہمیں حاصل ہے رکوع کرنے کا۔ آگے اللہ پھر ان کو ایک اور آرڈر بھی دیتا ہے، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ کیا حکم کرتے ہو تم لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور بھول جاتے ہو تم اپنی جانوں کو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ پڑھتے ہو تم کتاب کو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا نہیں سمجھتے ہو تم؟ یہ کچھ ایسے بھی بنی اسرائیل میں سے علماء تھے کہ جو چھپاتے تھے حق کو، کمپلیٹلی جھوٹ بولے، انکار کیا کمپلیٹلی قرآن کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن ان کے برعکس کچھ ایسے علماء بھی تھے کہ انہوں نے اس بات کی تو تصدیق کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بالکل خاتم النبیین ہے، یہ نشانیاں ہماری کتاب میں تھی کہ پیغمبر میں یہ صفات ہوں گی، قرآن کا بھی بتا دیا، لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ ان کو لگتا تھا کہ بس ہم نے ان کو بتا دیا ان کے احکامات کا، کیونکہ یہ عربوں میں نازل ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن بھی ان پہ نزول انہیں پہ ہوا ہے، ہمارا تو ویسے بھی اپنا تورات ہے، ہم تو اپنے مذہب کو فالو کریں گے۔ تو اللہ ان کو یہی بتاتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی بھائی، کہ ان کو تو نیکی کا آرڈر دے رہے ہو اور خود کو بھول رہے ہو، حالانکہ تم تو کتاب پڑھ چکے ہو، ہماری کتاب میں تو لکھا ہوا ہے کہ وہی خاتم النبیین ہے، وہی آخری مذہب ہے جس کو فالو کرنا ہے۔ تمہاری کتاب میں تو یہ بات بھی تو لکھی ہے، کیا اس بات کو تم نہیں سمجھتے؟ یہاں بنی اسرائیل میں ان علماء کو جو دوسروں کو تو اچھے کی تلقین کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ادھر وارن کیا۔ کتنی اہم بات ہے یہ، ہم میں سے بھی ایسے ٹائپ کے لوگ ہیں جو کمپلیٹلی مانتے ہی نہیں، اور اس کے بالمقابل ایسے لوگ بھی ہیں جو مانتے ہیں، دوسروں کو کہتے ہیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو، لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ تو یہاں صاف بتا دیا کہ یہ دونوں طریقوں کو اپنانے والے غلط ہیں بالکل۔ یہ نہیں کرنا کہ دوسروں کو تو نیکی کا حکم کرو لیکن خود عمل نہ کرو، یہ بات بالکل غلط ہے۔ جب ان کی کتابوں میں یہ تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے وارن کیا، حالانکہ ہم سے پہلے وہی صحیح مذہب تھا، ان کے پاس بے تحاشا نالج تھا۔ جب ان کو یہ آرڈر ہوا کہ اسلام کو مانو، دوسروں کو بھی حکم دو، خود بھی اس پہ عمل کرو، تو ہمارا تو فرض بنتا ہے بھائی، کیونکہ ہم تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ اسی امت میں پیدا ہوئے، سب کچھ ہمارے لیے واضح ہے،
اور دوسری بات یہ کہ اب تو وہ صعوبتیں، وہ پرابلمس تو ہے ہی نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں نے فیس کیے. ہمیں تو سب کچھ تیار ملا ہے. اب بھی اگر ہم فالو نہیں کریں تو پھر یہ ہماری بدقسمتی ہوئی. اگر بنی اسرائیل پہ اللہ نے انعامات نازل فرمائے تو ہم پہ بھی کتنے اکرامات ہوئے ہیں. ہمیں بھی تو سب کچھ ریڈی مل گیا ہے. الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اللہ ان پیاری پیاری باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی اور دوسروں کو دعوت چلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. صدق اللہ العظیم.